پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے کہ اس سے جو پچھلا سبق تھا وہ آپ سب نے اچھی طرح سمجھ کے مکمل کر لیا ہوگا، کیونکہ یہ جو چھٹیاں ہیں یہ پڑھنے کے لیے ہیں، پڑھائی کے لیے ہیں، یہ بالکل بھی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب وعدہ کریں کہ گھر پہ بیٹھ کے بہت اچھا پڑھیں گے۔ اور آج جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں اردو کی 5ویں کتاب سے سبق نمبر 12۔ جی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کیونکہ اس کا پلینر آپ کے پاس موجود ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سب لوگ خوش رہتے ہیں؟ رہتے تو ہوں گے جب آپ کو اپنی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہوں گی، لیکن خوش رہنے کے اس کے علاوہ بھی کئی راز ہیں۔ تو آج جو نظم ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے خوشی کا راز، جس میں ہم جانیں گے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ راز جاننا ویسے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ اور یہ جو نظم ہے یہ لکھی ہے ضیاء الرحمن ضیاء نے۔ شاعر کا نام بتائیے؟ ضیاء الرحمن ضیاء۔ اور نظم کا نام کیا ہے؟ خوشی کا راز۔ تو آئیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت کروں گی تاکہ آپ کو خوشی کے راز کی اچھی سی سمجھ آ سکے۔ خوشی کا راز ہے خوش باش رہنا، پڑے غم بھی تو اس کو ہنس کے سہنا۔ دیکھیں خوشی کا پہلا راز کون سا ہے؟ ہمیشہ خوش رہنا۔ اور اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اس کو صبر، ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنا، اور اس تمام مشکل اور مصیبت کو ہنس کے برداشت کرنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ خوشی کا راز ہے، یعنی کہ ہم نے مشکل یا مصیبت کو کوئی ہوا نہیں بنا لینا، اپنے سر پہ نہیں سوار کر لینا، لیکن اس کو ہنس کے برداشت کرنا ہے تاکہ وہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر جائے۔ اگلا شعر ہے خوشی چاہو تو سیکھو وہ طریقہ جو رکھتا ہو محبت کا سلیقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تو آپ کو آپس میں پیار محبت بانٹنا، پیار محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایسا طریقہ جس سے آپ سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ سکیں اور دوسروں کو بھی خوشی دے سکیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ طریقہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ خود بخود خوش رہنا سیکھ جائیں گے، یعنی کہ دوسروں کو خوش رکھنے سے، خوشیاں دینے سے ایک انسان کو خوشی ملتی ہے۔ حسد دل میں کبھی اپنے نہ لاؤ، سبھی کو پیار سے سینے لگاؤ۔ جی یہ بھی خوشی کا ایک راز ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کی چیز دیکھ کے کوئی بھی حسد نہیں کرنا، کبھی اپنے دل میں حسد محسوس نہیں کرنا۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اور سب کو پیار سے سینے سے لگانا ہے، یعنی سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ اگر کسی کی بات آپ کو بری بھی لگے تو آپ نے اس کو برا نہیں سمجھنا، اس سے پیار سے ہی پیش آنا ہے، اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگلا شعر ہے جسے علم و ہنر تک ہے رسائی، اسی کو زیب دیتی ہے بڑائی۔ یعنی کہ جو انسان پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہی جو ہے اس عظمت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور وہی دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے اور خود بھی خوش رہ سکتا ہے۔ اچھی تربیت انسان کا گہنا، برائی سے ہمیشہ دور رہنا۔ وہ انسان، وہ لوگ جن کی تربیت اچھی ہوئی ہو، وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اچھی تربیت ہی انسان کا زیور ہے۔ گہنا کیا ہوتا ہے؟ زیور۔
اور جو لوگ اچھی تربیت کے حامل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ برے کاموں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے دور بھاگتے ہیں، وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں، اس لیے وہ برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ کتابیں ہیں ادب کا وہ خزینہ، سکھائیں زندگی کا جو کرینہ۔ ہماری کتابیں جو ہیں وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جن کے پڑھنے سے ہم زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں، سلیقے سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے اور ان میں لکھے ہوئے اچھے الفاظ پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ اور کرینہ سکھاتی ہیں۔ ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کیسے جان سکیں گے کہ ہم کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کون سے ہیں؟ ہم تب ہی جان سکتے ہیں جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم اچھی کتابیں پڑھیں گے اور ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ پہ غور بھی کریں گے۔ کسی نے بھی اگر یہ راز جانا، سبھی سمجھیں گے پھر اس کو سیانا۔ سیانا کون ہوتا ہے؟ عقل مند۔ کہ جو بھی خوشی سے زندگی گزارنے کے راز کو جان جائے گا وہ ہی جو ہے دوسرے انسانوں کے درمیان اچھا انسان کہلائے گا اور دوسرے لوگ اس کو عقل مند سمجھیں گے، ایک سمجھدار انسان سمجھیں گے۔ تو خوشی کے یہ راز ہیں جو اب ہم سب کو معلوم ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب ان پہ عمل کریں گے۔ اب جو ہے اگلا صفحہ، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات جو ہیں ان میں پہلا سوال کون سا ہے؟ نظم میں شاعر نے خوش رہنے کے کیا طریقے بتائے ہیں؟ ترتیب وار لکھیں۔ اب آپ نظم کے پہلے شعر سے پڑھنا شروع کریں گے اور آخری شعر تک ترتیب وار طریقے جو ہیں خوش رہنے کے وہ لکھیں گے۔ سب سے پہلا کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مشکل یا مصیبت آئے تو اسے ہنس کے برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ محبت کا سلیقہ آنا چاہیے، کہ کسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پیار سے، اخلاق سے، ہمدردی کرنی ہے کسی کے ساتھ، یہ طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد کہ کبھی اپنے دل میں حسد نہیں لانا، یہ خوش رہنے کا بہت بڑا راز ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم یافتہ ہونا ہے تاکہ ہم برے کاموں سے بچ سکیں۔ اور پھر اچھی تربیت جو ہمارے والدین ہماری کرتے ہیں اس کو دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں لاگو بھی کرنا ہے۔ اور پھر اچھی کتابیں پڑھنی ہیں، کیونکہ اچھی کتابوں کے اندر ہی تو خوشی کے راز لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سارے راز جو ہیں جو شاعر نے ہمیں بتائے ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے انسان ہمیں اچھا اور عقل مند انسان سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں وہ طریقے جو خوش رہنے کے ہیں اور اس نظم میں شاعر نے بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ علم حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے سے ہی انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں اور وہ اب آپ نے بتانے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں لوگ انہیں کیسا سمجھتے ہیں؟ کیسا سمجھتے ہیں؟ عقل مند انسان، سمجھدار انسان۔ جو لوگ علم حاصل کر کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لوگ اسے عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 4 ہے کہ ایک شعر دیا گیا ہے، اس کا مطلب اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ کتابیں ہیں ادب کا وہ خزینہ، سکھائیں زندگی کا جو کرینہ۔ یعنی کہ جو اچھی کتابیں ہیں وہ ایک ایسا خزانہ ہیں جو ہمیں
ज़िंदगी गुजारने का रहन सहन का तरीका सिखाती हैं कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, दूसरों को किस तरह से खुश रख के खुद खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ हमें अच्छी किताबें पढ़ने से ही मालूम हो पाता है, इसलिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला सफ़ा जो है उसके मैं सवालात पढ़ती हूँ और इस सफ़े पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनके जवाब आपने खुद लिखने हैं, खुद तहरीर करने हैं। पहला सवाल है, नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। अब आपने इस नज़म का मुतालिया कर लिया है, खुद इस नज़म को बुलंद ध्वनि के साथ 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और इसमें जितने भी हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें यहाँ दी गई खाली जगह में तहरीर करना है। अगला सवाल है, किताबें किस तरह इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं? 5 जुमलों में वजाहत करें। तो किताबें कैसे बदल सकती हैं? अभी हमने एक शेर जो है उसका मतलब अपने अल्फाज में तहरीर किया है, तो और ये जाना है कि किताबें किस तरह इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अब आपने 5 जुमले इसके मुतालिक लिखने हैं। ठीक है, इसी सफ़े पे दर्ज आखिरी सरगर्मी है, अपनी पसंदीदा 5 किताबों के नाम और उनके तसनीफ़ करने वाले मुसन्निफ़ों के भी नाम लिखें। अब आपने यहाँ पे 5 किताबों के नाम लिखने हैं और वो किताबें किसने लिखी हैं उनके मुसन्निफ़ों के नाम भी लिखने हैं। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे। सफ़ा नंबर 59, पहली सरगर्मी है, दर्ज झैल इसम वाहिद को जमा में तब्दील करें और खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। अब हम देखते हैं इसम वाहिद कौन से हैं। पहला लफ्ज़ है तल्लुक। तल्लुक, इसकी जमा क्या होगी? तल्लुकात। तल्लुकात। दूसरा लफ्ज़ है इनाम, इसकी जमा इनामात। इनाम, इनामात। तीसरा लफ्ज़ जंगल, इसकी जमा जंगलात। जंगलात। चौथा लफ्ज़ है आदत। आदत की जमा आदात। और 5वां और आखिरी लफ्ज़ है मुश्किल, इसकी जमा है मुश्किलात। क्या जमा है इसकी? मुश्किलात। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने जो इसम वाहिद को जमा में तब्दील किया है, ये किस फ़िक्रे में हम इसको फिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो जुमला है, कमल ने बहुत से मुकाबलों में शिरकत की और क्या हासिल किए? इनामात। यहाँ पे हमने जमा लिखना है, इनामात हासिल किए। दूसरा जुमला है, ज़ारा की अच्छी, डैश की वजह से सब लोग उसे पसंद करते हैं। किस वजह से ज़ारा की अच्छी? आदात की वजह से। ज़ारा की अच्छी आदात की वजह से सब लोग उसे पसंद करते हैं। तीसरा जुमला है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से अच्छे डैश हैं। क्या हैं अच्छे? तल्लुकात। तल्लुकात। ठीक है। चौथा जुमला है, बहादुर इंसान ज़िंदगी में पेश आने वाली डैश से घबराते नहीं। बहादुर इंसान ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात से घबराते नहीं। आखिरी जुमला, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम किसकी हिफाजत करें? जंगलात की। जंगल की जमा जंगलात। जंगलात की हिफाजत करें। इस तरह से इसम वाहिद को जमा में तब्दील करके हम इन जुमलों को मुकम्मल करेंगे। इसी सफ़े पे दर्ज अगली सरगर्मी 41 से 50 तक गिनती लिखें और याद करें। अब यहाँ पे देखें 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50।
यहाँ पे ये गिनती लिखी हुई है। अब आपने दी गई खाली लाइंस में इसको दोबारा से लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। जो आखिरी सवाल है, यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने तलाश करना है। कहाँ से? लुगत से तलाश करके इनके मानी लिखने हैं। तो आए हम इनके मानी देखते हैं। राज, राज छुपी हुई या पोशीदा बात, इसके मानी क्या होते हैं? छुपी हुई या पोशीदा बात। दूसरा लफ्ज़ है सहना, सहना यानी बर्दाश्त करना, सहना यानी बर्दाश्त करना। अगला लफ्ज़ है सलीका, इसके मानी होते हैं तरीका। फिर है ज़ेब, ज़ेब क्या होता है? मुनासिब, मौजूं। अगला लफ्ज़ गहना, गहना क्या होता है? ज़ेवर, गहना क्या होता है? ज़ेवर। फिर है करीना, करीना यानी कि तरीका। खजीना, खजाना, खजीना के क्या मानी हैं? खजाना। और आखिरी लफ्ज़ है सियाना, सियाना कौन होता है? समझदार। सियाना के मानी क्या हैं? समझदार। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नज़्म खुशी का राज, और उम्मीद है कि जिस तरह की वजाहत मैंने की है उसकी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अब आप इस मश्क को अपने तौर पे बहुत अच्छी तरह से हल करने के काबिल हो सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।